الفریڈ ملر کے منصوبے کی جب کڑیاں ملنا شروع ہوئیں تو اس کی بچھائی ہوئی بساط میں واقعتاً مساعد کے مورے الٹے پڑ گئے تھے۔ صرف ایک جرم آخ تھا جو الفریڈ ملر کے راستے کا روڑا بنا ہوا تھا، لیکن الفریڈ ملر کی جانب سے پھیلائی جانے والی یہ افواہ کہ الفریڈ ملر جرم آخ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مساعد نے اس افواہ کو سچ مان کر جرم آخ کے تحفظ کے لیے اس کو نظر بند کر دیا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کے لیے الفریڈ ملر نے ایک طویل منصوبے کو سر انجام دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ایک اہم آدمی رخصت پر چلا گیا۔ یہ یروشلم پوسٹ کے اداریے کا عنوان تھا، جس کے تحت اداریہ نگار نے لکھا تھا، چند ہفتوں بعد جب وہ ریٹائر ہو جائے گا تو ہم نہ صرف اس کی تصویر اور نام چھاپ سکیں گے بلکہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ فی الحال اسے ایک قومی راز قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ یہ آدمی، جسے اس کے ساتھی بڑے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں، 30 سال سے زائد عرصے تک ملک کی سیکرٹ سروس میں خدمات انجام دے چکا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اسرائیلی سیکیورٹی کے بدترین دشمنوں اسرائیل پیر ریفرم یعقوبیہ اور روڈ لیف سیتا کو بے نقاب کیا تھا۔ اس کے حکم پر جرمن جنگی مجرم ایڈلف آئخ مین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عرب اسرائیل کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کی کامیابی کا سہرا بھی اس کے سر ہے۔ اس نے فرانس کے صدر ڈی گال کے خلاف قتل کی سازش کا سراغ لگا کر اس کی زندگی بچائی تھی۔ اس شخص نے شاہ ایران کے زوال، ایران میں قتل عام اور خمینی کے برسر اقتدار آنے کی پیش گوئی بھی کی تھی۔ اس شخص کو بلا شبہ اسرائیل کا ذہین ترین آدمی کہا جا سکتا ہے۔ آج جب کہ وہ رخصت ہو رہا ہے، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ یروشلم کا یہ اداریہ پڑھتے ہوئے ملر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور ایک پیکٹ کو کھولنے لگا جو اسے آرچ بشپ کروزی کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اس پیکٹ میں ویٹیکن کے پادری کا ایک مکمل لباس، ویٹیکن پاسپورٹ اور ایک ہوائی ٹکٹ تھا۔ ان چیزوں کے ساتھ کاغذات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ فادر ہانس ہائر پادریوں کے ایک گروپ کا ممبر ہے جو ایسٹر کا تہوار منانے کے لیے مقدس مقامات پر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی محکمہ سیاحت کا جاری کردہ ایک بروشر بھی تھا جس میں اسرائیل میں واقع مقدس مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لباس پہنتے ہوئے ملر نے ایئر لائن کے ٹکٹ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جس پر روانگی کی تاریخ درج تھی۔ وہ اسی روز یعنی جمعرات 6 اپریل کو صبح 10:30 بجے کی پرواز سے روانہ ہونے والا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔